السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین، 8 فروری کے بعد تشکیل پانے والی حکومت سے عوام ناراض نظر آتی تھی کہ ہم اس حکومت کو قبول نہیں کرتے، لیکن جب یہ حکومت بنی اور سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو پہلی بار وزیر اعلیٰ بنی، انہوں نے ایسے قدم اٹھائے جس نے عوام کے دل کو تسلی بخش دی۔ عوام خوش ہو گئی اور اب بھی انہوں نے رمضان پیکیجز دیے ہیں عوام کو تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اب وہ کیا کرنے جا رہی ہیں کہ انہوں نے روٹی سستی کی ہے، روٹی 16 روپے کر دیا اور نان 20 روپے کر دیا ہے۔ یہ انہوں نے غریب دوست فیصلہ کیا ہے تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ سستی روٹی لے سکیں اور اپنا پیٹ بھر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اب ایئر ایمبولنس کا بھی افتتاح کرنے والی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جون میں ایئر ایمبولنس کا افتتاح ہو جائے گا۔ اس پر تو مبارکباد بھی بنتی ہے اور خوشی بھی بنتی ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلی ایئر ایمبولنس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ اس کے پاس ایک ایئر ایمبولنس ہوگی۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ عوام کے لیے وفد کر دے کہ عوام اس سے سہولت اٹھائے اور اسی کو ایئر ایمبولنس بنا کے وہ پیش کر دیں۔ کیوں عوام خوش نہیں ہے مریم نواز سے؟ مریم نواز اتنے قدم اٹھا رہی ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے، اور تو اور انہوں نے پولیس کا بھی کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پولیس اہلکار جو مجرموں کے لیے کارساز ہیں، مجرموں کو سہولتیں فراہم کریں گے، ان کا بھی اسپیشل کورٹ مارشل کیا جائے گا تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں مل سکیں۔ اگر قانون اپنی حد میں رہے گا تو پورا خطہ، پورا پاکستان جو ہے وہ اپنے مسائل سے نکل سکے گا، کیونکہ قانون ہی سب سے پہلی بیس ہوتی ہے ایک ملک کو چلانے کی۔ آپ کا لا جب تک اپنی سمت میں نہیں جاتا تب تک آپ کسی بھی طرح سے بھلائی کی طرف نہیں جا سکتے، آپ ایک ڈیولپ کنٹری نہیں بن سکتے ہیں۔ تو مریم نواز کا یہ قدم بھی کافی اچھا ہے، اور انہوں نے جس طرح عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے روٹی سستی کی ہے، روٹی کم پیسوں میں فراہم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، بلکہ وہ خود جا کر دیکھتی ہیں، خود جا کر وہ تندور پہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا واقعی ہی کم داموں میں روٹی فراہم کی جا رہی ہے عوام کو یا نہیں۔ اور تو اور اب ایئر ایمبولنس بھی عوام کے لیے وہ متعارف کروا رہی ہیں، جس کا افتتاح جو ہے وہ جون میں ہو جائے گا۔ اب اس سب کے باوجود بھی عوام کیوں حکومت سے خوش نہیں ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن عوام کو اگر اتنا ریلیف مل رہا ہے تو عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی حکومت کا ساتھ دے، کیونکہ حکومت کو نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی سطح پر بھی بہت کشیدگیوں کا سامنا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان جس خطے میں موجود ہے اس کے ارد گرد بہت سے ہمسائے ممالک ہیں، اتنا حساس خطہ ہے ہمارا جغرافیائی، ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ جغرافیائی طرز سے ہم ایک انتہائی حساس خطے پر واقع ہیں۔ جب ایران نے اتنی کشیدگی بڑھا دی ہے پوری دنیا میں اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے، تو پاکستان بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی سطح پر بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں شروع ہونے والی تیسری عالمی جنگ کا بھی حصہ بن جائے۔ تو جب تک ہم خود مل کر اپنی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنی فوج کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم دنیا سے نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم دنیا میں ڈیولپ کنٹری نہیں بن سکتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں کھڑے ہونے کے لیے پہلے خود ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر یہ حکومت آ گئی ہے، یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ہر قدم کو سراہنا چاہیے اور ان کو زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے اپنے پاکستان کا نام دنیا میں بنا سکیں۔ مریم نواز نے تو اپنا قدم اٹھایا ہے، پہلی بار وزیر اعلیٰ بنی ہیں اور اتنے اچھے اقدام کر رہی ہیں وہ، لیکن آصفہ بھٹو وہ بھی خاتون ہیں اور وہ بھی اب قومی اسمبلی کی رکن بن گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کوئی خاتون اب قومی اسمبلی کی رکن ہیں، ان کے خاندان سے، یعنی کہ ان کی اب نئی نسل بھی آگے آ گئی ہے، اب وہ بھی پاکستان کے لیے کام کریں گی۔ یہ تو خواتین کا ایک اعزاز ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی خدمات انجام دینے لگی ہیں۔ اسی لیے
آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ اپنے پاکستان کو مضبوط بنائیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنی حکومت کو مضبوط بنائیں اور ہمارے اداروں کو اپنائیں اور اداروں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں. پروپیگنڈا نہ کریں، نہ ہماری فوج کے لیے پروپیگنڈا کریں، نہ ہی ہمارے حساس اداروں کے لیے پروپیگنڈا کریں کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک کشیدگی بڑھ جائے اور ہم اپنی ہی جنگ آپس میں لڑتے چلے جائیں کہ کل کو اگر ہمیں بیرونی جنگ لڑنی پڑے تو ہم کسی کے ساتھ بھی، کسی کی بھی بیک پہ کھڑے نہ ہوں. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.